کہ شیطان یہاں اپنا وار کر جاتا ہے۔ اب کسی کے ہاتھ میں عہد نامہ ہے، کسی کے ہاتھ میں درود لکھی، درود تاج، درود ہزاری، دلائل الخیرات، مصنوعی اذکار، مصنوعی گھڑے ہوئے اذکار جن کی نہ کوئی سند ہے نہ کوئی برہان ہے، بلکہ بعض اذکار کے معنی شریعت کے خلاف ہیں، توحید کے منافی۔ یہاں بھی شیطان ہم کو برخلا گیا۔ وہ ذکر کرو جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت، چھوٹے چھوٹے ذکر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ کتنا قیمتی ذکر، کتنا قیمتی ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر اربع، افضل الکلام اربع، کہ چار چیزیں سب سے بہترین ذکر ہیں، چار کلام ایسے ہیں جو سب سے بہترین ہیں۔ کون کون سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر شریک سے، ہر طعن سے، ہر نقص سے، اللہ پاک ہے۔ کتنا عظیم شان عقیدہ کہ اللہ اب تک تیری طرف جو نقائص منسوب کیے گئے، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے۔ آج جو نقائص منسوب کیے جا رہے ہیں، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے۔ قیامت تک جو منسوب کیے جائیں گے، میرا عقیدہ یہ کہ تو ان سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین ذکر ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری بادشاہتیں تیرے لیے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سارے معبود باطل ہیں، تو معبود حق، اکیلا معبود حق، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا عظیم شان عقیدہ، کتنا عظیم شان عقیدہ۔ ہمارے ہاں ایک شعر مشہور ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، اس کو پڑھیں اور کیا کہا جائے اس کہنے والے کو۔ وہ کہتا ہے کہ اٹھا کر میم کا گھونگھٹ، اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں۔ یہ شاعر نبی علیہ السلام کو خطاب کر رہا ہے۔ یہ میم کون سی ہے؟ احمد کی میم۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام ہے احد، احد بغیر میم کے، اور نبی علیہ السلام کا نام ہے احمد میم کے ساتھ، یعنی احد اور احمد میں ایک میم کا فرق ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ میم کیا ہے۔ اٹھا کر میم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں، تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے، کہ احد چھوٹا ہے، احمد بڑا ہے۔ احد جو ہے وہ احمد کے اندر روپوش ہے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ کتنے بہترین اذکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لہن دوی کا دوی النحل، یہ جو اذکار ہیں چار، یہ سیدھے عرش معلیٰ پر جاتے ہیں، اور عرش معلیٰ پر ان کی بنبناہٹ گونجتی، فرشتے باتیں کرتے ہیں کہ یہ ذکر فلاں نے کیا، یہ فلاں شخص نے کیا، آپ کا نام وہاں لیا جا رہا۔ تو یہ بہتر ہے یا یہ دلائل الخیرات بہتر ہے؟ جو ذکر اللہ کے پیغمبر نے دیا وہ بہتر ہے، یہ جو مصنوعی ذکر آپ کے سر پہ تھوپ دیے گئے اور آپ ان کو خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور کوئی ان کا فائدہ نہیں۔ ہر چیز میں میرے دوست اور بھائیوں، استقامت کی راہ کو اختیار کرو، اور استقامت کی راہ کی اساس یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کرو، یہ استقامت کا راستہ۔ فصلی، تیسری چیز کیا ہے کہ نماز قائم کر لو، نماز قائم کرو، نماز کو ضائع نہ کرو۔ ضائع کرنے کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ نماز پڑھی ہی نہ جائے، اس نے ضائع کر دیا، حدیث نے اس کو کفر کہا، ایک نماز کو چھوڑنا کفر۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، اس نے بھی ضائع کر دیا، اس نے بھی نماز کو برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت مسجدیں بھری رہیں گی، نمازیوں سے آباد رہیں گی، لیکن رب مصل لا خلاق لہ، بہت سے نمازی وہ ہوں گے، اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نمازیں نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوں، اور
یہاں فرض کیا ہے، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو میرے بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھائی نماز تو پڑھتا ہے نا، مسجد تو آتا ہے نا، جیسی مرضی پڑھ لو، یہ ساری ادائیں ہیں۔ نہیں، ادائیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ نماز کا، اس طریقے کو سیکھو۔ اس کے لیے صحیح بخاری کس نے دیکھی ہے؟ پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری۔ کسی کو توفیق ہوئی کہ صحیح بخاری کھول کر اپنی نمازیں چیک کر کے دیکھ لے کہ سنت رسول کے مطابق ہیں یا مخالف ہیں؟ دنیا میں بڑے ہم ماہر ہیں، دنیا کمانے کے لیے 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا خوب کماتے ہیں، بڑی مہارت سے کماتے ہیں، اور دنیا کے سامان گھر میں موجود ہے، گھر میں ٹی وی موجود ہے، گھر کی چھت پہ اینٹینا بھی لگا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ صحیح بخاری نہیں۔ وہ مجموعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پہ مشتمل ہے وہ نہیں۔ فصلہ کامیابی کی اساس یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو، کہ نمازیں پڑھے بالکل سنت کے مطابق اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ اگر طریقے کی خلاف ورزی کرے گا تو ہم تو بڑی معمولی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک سنت کی خلاف ورزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی۔ اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے سیکھا اور اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، جس کا معنی یہ کہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ 3 اصول ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جو شخص پاک صاف ہو جائے ہر قسم کی غلاظت سے، اپنے آپ کو دھو لے اور پاک صاف کر لے، اس کا دل اجلا ہو، منور ہو نور توحید سے، منور ہو پیغمبر اسلام کی سنت سے، پیغمبر اسلام کی محبت سے، اور منور ہو اور وہ بالکل اپنے اس دل کو بچا کے رکھے، اپنے اعمال کو، کردار کو، عقیدے کو شرک کی نحوست سے، بدعت کی نحوست سے، اور ان تمام مفاسد سے جو انسان کے باطن کو خراب کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرے، مسنون ذکر سنت کے مطابق کرے، سنت کے مطابق۔ یعنی بعض اذکار بھی یعنی شیطان اپنے ایسے وار کرتا ہے کہ بندوں کو ورغلاتا ہے اور ہر چیز میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، وہاں ذکر کی تعلیم کیا ہے، ذکر کیسے کرواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پہلے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے ذکر کرو صرف لا الہ، صرف لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ 2-4 ماہ کے بعد جب حضرت جی تمہیں اس قابل سمجھیں گے کہ تم آگے چلو تو پھر الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے؟ نہ لا الہ کا کوئی معنی، نہ الا اللہ کا کوئی معنی نہیں۔ پورا معنی کیسے بنتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید کامل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں، 2-4 مہینے لا الہ، لا الہ، اور 4 ماہ کے بعد الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور آرام سے نہیں بلکہ اپنے دل پہ ضربے مارنے۔ ایسا خوفناک طریقہ ہوتا ہے کہ بچے دیکھیں تو چیخ مار کے ڈر کے بھاگ جائیں۔ یہ کیا؟ یہ ذکر ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ اندھیرا کر کے ذکر کرو اور ضربے مارو، اجتماعی ذکر کوئی چیز ثابت نہیں۔ اجتماعی ذکر بدعت ہے، ضربے مارنا بدعت ہے، تکلف سے اندھیرے کرنا بدعت ہے، ذکر کی تختی اس کو کاٹنا بدعت ہے۔ ذکر کامل لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ تو شیطان کیسے وار کرتا ہے؟ نہیں، تم صحیح راہ کو سمجھو، اللہ کا ذکر کرو، طریقہ ذکر بھی سنت کے مطابق ہو، نماز کو قائم کرو بالکل اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ آگے 2 چیزیں اللہ نے اور بیان فرمائی، فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ان 3 چیزوں میں جو کامیابی کی اساس ہے، ایک چیز رکاوٹ ہے، یہ دنیا کی تعلق داریاں، دنیا کے خود ساختہ مذاہب، خود ساختہ پارٹیاں، خود ساختہ فرقے اور گروہ، کہ میں تو فلاں گروہ کا ہوں، میں تو فلاں پارٹی کا ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے منشور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نہیں میرے دوست اور بھائیو، نہیں، یہ